سوا سات تک ٹائم حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب آخر میں آ جائیں گے، تھوڑا سا کر کے دعا کرا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت آپ سب حضرات کا نماز میں قرآن مجید مکمل سننا قبول فرمائے اور مبارک فرمائے. اور قاری صاحب کا مکمل قرآن مجید قاری صاحب کا پڑھنا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. اور یہ صرف حافظ حضرات جانتے ہیں کہ یہ کتنی مشقت والا کام ہوتا ہے کہ روزانہ صبح کے وقت ایک تو رمضان کے حافظ ہوتے، میں خود رمضانی حافظ ہوں. حضرت تشریف لے آئے، اللہ جزائے خیر دے آپ کو. الحمدللہ، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا خلیل الرحمن حقانی صاحب دامت برکاتہم تشریف لے آئے، جو آپ کے قاری صاحب کے بھی استاد محترم ماشاء اللہ. اللہ رب العزت ان حضرات کی عمر میں برکت نصیب فرمائے. پھر ان کے والد صاحب، قاری صاحب کے والد صاحب ماشاء اللہ جو ان کے استاد بھی ہیں، اللہ ان کی عمر میں بھی برکت نصیب فرمائے. آپ خود سوچئے کہ ایک باغ کا مالک اور ایک باغ کا مالی پودا لگاتا ہے، وہ پودا جب پھل دینے لگتا ہے، انسان اس کا پھل دیکھ رہا ہو، اسی اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت کا پھل کھا رہا ہو، تو اس بندے کی کیا کیفیات ہوں گی، کیا کیفیات ہوں گی. اور یہ پھل ایسا ہے جو کم از کم 35 سال پہلے پھل لگایا گیا. اور ان حضرات کو پڑھاتے ہوئے بھی مجھے اندازہ ہے کہ تقریباً 48 سال تو حضرت کو ہو گئے پڑھاتے ہوئے. مولانا خلیل الرحمن حقانی صاحب کو 50 سال کے گئے. اتنا ہی وقت مولانا خلیل الرحمن مولانا خادم حسین صاحب کو پڑھاتے ہوئے ہو گیا. نصف صدی سے پہلے انہوں نے یہ درخت لگائے جن کا پھل آج آپ کھا رہے ہیں. ایک دو دن کی کہانی نہیں ہے، ایک دو دن کی کہانی نہیں، مسلسل محنت. اور پھر قاری صاحب کی اب بھی محنت. میں نے بتایا کہ جو رمضانی حافظ ہوتے ہیں پھر وہ رمضان کے قریب یاد کرتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، وہ قرآن ہوتا ہے، مصلی پہ کھڑے ہو جاتے سناتے ہیں. اور جو بندہ روزانہ فجر کی نماز میں قرآن ترتیب سے سنا رہا ہو، اس کے لیے ہر روز رمضان ہے، اس کے لیے ہر روز رمضان ہے. اس کو فکر ہے منزل کی، آپ نہیں سمجھیں گے. یہ صرف وہی سمجھے گا جس کو پڑھی ہوئی ہے کہ آج میں نے کہاں سے کہاں تک سنانا ہے اور یاد بھی کرنا ہے. اللہ رب العزت جزائے خیر دے قاری صاحب کو. آپ حضرات کو بہت بڑی نعمت ملی ہوئی ہے، یہ بہت بڑی نعمت. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ والی نعمت آج ایک اہم سوال کا جواب بھی ہے جو ہر فکر مند باپ کے اندر وہ موجود ہے. وہ سوال یہاں تک کہ آپ تو حضرات تو نمازی ہیں ماشاء اللہ فجر کے، جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے نا، باپ لبرل قسم کے مسلمان ہیں، چلو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، لاؤبالی پن بھی ہے، سب کچھ ہے. عجیب بات بتا رہا ہوں. تو جو لبرل قسم کے باپ ہے نا،
جو زیادہ دین کے ساتھ تعلق بھی نہیں رکھ رہے ہیں مسلمان، وہ بھی آج اپنے منہ سے یہ سوال میرے سامنے کر رہے ہیں۔ جب ان کے بچے اور بچیاں جوان ہو گئے نا، تو وہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے نوجوان اور بچوں کو گمراہی سے کیسے بچائیں۔ بڑا کڑوا سوال ہے۔ میں نے بتایا لبرل قسم کے جو دیندار ہیں ان کی تو بہت بڑی فکر ہے کہ ہم اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کو گمراہی سے کیسے بچائیں۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بچوں کی اور نوجوانوں کی فجر کی نماز میں آج موجود ہے۔ اور میں نے ابھی پوچھا ان سے، میں نے کہا یہ بچے اکثر آتے رہتے ہیں؟ کہنے لگے یہ اکثر بچے ہمیشہ آتے رہتے ہیں فجر کی نماز میں۔ میں نے بتایا کہ یہ آج گہرے سوال کا جواب عرض کرنے لگا کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کو گمراہی سے کیسے بچائیں۔ گمراہی اردو زبان فارسی زبان کا لفظ ہے، راستے سے بھٹک جانا، راستے سے بھٹک جانا۔ ان کو برے کاموں سے کیسے بچائیں، بے حیائی سے کیسے بچائیں، اللہ کی نافرمانی سے کیسے بچائیں۔ یہ کہنا نہیں مانتے، یہ ہمیں دکھ دیتے، ماں باپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، معاشرے کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوتے، گناہوں میں یہ مبتلا ہیں، تو ہم کیسے بچائیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس کا مکمل جواب مختصر سے وقت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا مختصر جواب اور مکمل جواب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں موجود ہے، جو آج اللہ نے ابھی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے عرض کیا مکمل جواب موجود ہے، اور یہ جواب خالق نے دیا ہے، میری کوئی ریسرچ نہیں ہے۔ کوئی انسان اپنی ریسرچ پیش کرتا ہے، اپنی تحقیق پیش کرتا ہے، ممکن ہے یہ کہا جا سکے کہ جی مولانا مجھے آپ کی رائے سے اختلاف ہے، یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے، جسے لوگ رائے پیش کر دیتے۔ لیکن جب میں قرآن حکیم سے ثابت کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا، اللہ کی بات آپ تک پہنچاؤں گا کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ گمراہی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، مکمل طریقہ، اور کر کے دیکھ لیں، کر کے دیکھ لیں۔ اور زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں، کوئی مشکل کام بھی نہیں۔ پورے مجمع میں سے آپ میں سے ایک بندہ کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مولانا میں یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے صرف 4 کام بتا دیے، بس کوئی لمبی فہرست بھی نہیں، 4 کام بس اللہ نے بتائے اس آیت کے اندر کہ تم 4 کام کرو، تم اور تمہارے اولاد اور بچے اور بچیاں گمراہی سے بچ جائیں گے۔ پکی بات ہے، کر کے دیکھ لیں۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں تشریف لائے تھے، اس وقت لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں ہمیں بتایا۔ آیت کا آخری حصہ پڑھتا ہوں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ شان یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ سارے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اس حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 4 کام کیے اللہ کے حکم کے مطابق، اور گمراہی کا 100% خاتمہ ہو گیا اس معاشرے سے۔ آج اس معاشرے کو آپ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اتنا کمال کا انہوں نے گمراہی سے نکالا، مکمل نکال لیا، 4 کام۔ اور میں نے پھر عرض کیا مشکل کام بالکل نہیں، اور آپ میں سے کوئی ایک بھی نہیں کہہ سکتا کہ جی میں یہ نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ کر سکیں گے، کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے شروع میں بتایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، ان کو گمراہی سے نکالنا تھا۔ 4 کام بتائے، یتلو علیہم آیاتہ، نمبر 1، ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کریں، بس
تلاوت کلام پاک بس. آگے اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، وہ بھی بعد میں بات آئے گی انشاءاللہ. ابھی ایک کام صرف، یتلو علیہم آیاتہ، ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کرے. صرف تلاوت کلام پاک، اس کا اثر ہے، سننے والوں پر بھی اثر ہے، پڑھنے والوں پر بھی اثر ہے. جس گھر پہ پڑھا جائے اس گھر کے در و دیوار پر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. صرف تلاوت. ابھی میں نے پھر کہا ترجمہ، سمجھنا، عمل کرنا وہ بعد میں بتاتا ہوں. ابھی تو صرف تلاوت. آپ کا بچہ تلاوت کرے، نوجوان بچہ چھوٹے بچے بچیاں تلاوت کریں، ان کی ذات پر اس کا اثر ہوگا. ان کے جہاں وہ تلاوت کریں گے وہاں در و دیوار پر اس کے اثرات ہوں گے. ہاں، گھر کے در و دیوار پر اثرات ہوں گے. سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلوب تصدع كما يصدع الحديد بالماء، کہ بے شک دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے. قال وما جلاؤها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زنگ کو کیسے صاف کریں؟ فرمایا بتلاوت القرآن و کثرت ذکر الموت، قرآن حکیم کی تلاوت کر کے موت کو زیادہ یاد کر کے. ہمارے بچے اور بچیاں گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ ان کے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے. اور یہ زنگ کیسے صاف ہوگا؟ جب دل روشن ہوتا ہے نا، دل چمکتا ہے، کوئی گمراہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کیا خیر ہے، کیا شر ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے. اور جب دل پہ زنگ لگا ہوتا ہے پھر گمراہی ہے، پھر انسان غلط سوچتا ہے، پھر اس کے خیالات بھی غلط ہوتے ہیں، پھر اس کا بول بھی غلط ہوتا ہے، پھر اس کا عمل بھی غلط ہوتا ہے. کب؟ جب دل صاف نہیں ہوتا. اور جب دل روشن ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر یہ بندہ گمراہ نہیں ہوتا. نمبر ایک، تلاوت کلام پاک سے انسان کی ذات پر اثر ہوتا ہے. اور وہ ذات پر اثر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے اس کا دل صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ جو بندہ فجر کی نماز میں پورا قرآن سنے، اس کا دل کتنا چمک رہا ہوگا، کتنا چمک رہا ہوگا. اور اگر کوئی معلوم کرنا چاہے نا کہ میرا دل زنگ آلود ہے، میرا دل، دوسرے کا نہیں. ہمارے معاشرے میں کیا بڑی بیماری ہے، ہم دوسرے کے دل کو دیکھتے ہیں زنگ لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا. نہیں، اپنے دل کو آپ محسوس کرنا چاہیں نا زنگ لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا، تو آپ اس زنگ کو، دل کے زنگ کو خود محسوس کر سکتے ہیں. ہر ایک محسوس کر سکتے. یہ آپ اپنے بچے کو قرآن پڑھاتے ہیں، حافظ بنا رہے ہیں، کیا ملے گا؟ یا آپ نماز پڑھے کیا 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 ہوتا ہے کہ آپ کو یہ صبح صبح ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے جا کے مسجد میں جا کے نماز پڑھے. یہ پتہ نہیں ہمارے ابا جی کو کیا ہوتا ہے، گھٹنوں میں درد ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر آئی رہتی ہے، ہلا جلا جاتا نہیں ان سے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. صبح صبح ٹھنڈا نماز، سیدھا مسجد میں جاتے ہیں ٹھنڈ کے اندر، ایک مسجد کا میں ایک ناغہ بھی نہیں کیا اتنی ٹھنڈ کے اندر. یہ جملے پتہ ہے کس نوجوان کے منہ سے نکل رہے ہوتے ہیں؟ جس کے دل پر زنگ لگا ہوتا ہے. میں نے کہا آپ خود محسوس کر سکتے ہیں زنگ کو. یہ آپ اللہ کی راہ میں اپنے بھائی کو پیسے دیتے ہیں، کیا ان کی مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، آپ مسجد میں پیسہ لگاتے ہیں، یہ آپ کو کیا ملتا ہے اس سے؟ آپ روزہ رکھتے ہیں، کیا ملتا ہے؟ یا آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، کیا ملتا ہے؟ یہ دل کا زنگ ہے جو منہ سے نکلتا ہے. میں نے کہا ایک ایک بندہ محسوس کر سکتا ہے دل کے زنگ کو. جب سمجھ میں نہ آئے نا کہ نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے، قرآن پڑھنے سے کیا ملتا ہے، اچھے کام کرنے سے کیا ملتا ہے، نہ سمجھ میں آئے نا، تو یہ نشانی ہے دل کو زنگ لگا ہو. اور جب دل کو زنگ لگاتا ہو، دل چمک رہا ہو، پھر تو فجر کی نماز میں ٹھنڈ ٹھنڈ کچھ نہیں کہتی. پھر نہ دھند کچھ کہتی ہے، نہ ٹھنڈ کچھ کہتی ہے، سارے آتے رہے، پورا قرآن سنتے رہے. کیوں؟ جب دل روشن ہے. اور دل روشن کیسے ہوتا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت سے. قرآن پاک کی تلاوت سے. یہ جو آپ سنتے رہے نا قرآن، اس کا اثر آپ کے دلوں پر ہوتا رہا. الحمدللہ. ہمیں اپنے بچے اور بچیوں کو قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ڈالنی پڑے گی. کوئی گھر میں بچہ اور بچی ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کو خوبصورت طریقے سے قرآن پڑھنا نہ آتا. صرف قرآن پڑھنا نہیں، خوبصورت طریقے سے.
بہترین قاری صاحب، بہترین قاریہ مقرر کریں، خرچ کریں اس پر، ہاں خرچ کریں، مدرسوں میں بھیجیں، مسجد میں بھیجیں. ابھی ماشاء اللہ مسجد میں کلاس، بہترین کلاس ہے وہاں، بہترین قاری صاحب پڑھانے والے، بہترین قرآن پڑھنے والے بچے. پھر وہ گھر کے اندر قرآن پڑھیں گے نا آواز کے ساتھ، پھر کیا ہوگا؟ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن حکیم کی تلاوت ہوتی، آپ یہ بات سن کر نا پھر سوچئے گا کہ قاری صاحب نے پورا قرآن مجید پڑھایا نا آپ کو نماز کے اندر، تو آپ کے ساتھ کیا ہوتا رہا. اس حدیث کو سوچ کر، پڑھ کر، سن کر سوچئے گا کہ قاری صاحب جو قرآن پڑھتے تھے نا، پورا قرآن پڑھا ہر روز، آپ کے ساتھ کیا ہوتا تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہو حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وانزلت علیہم السکینہ. جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہو حفتہم الملائکہ، فرشتے اس گھر کو گھیر لیتے ہیں، رحمت کے فرشتے. جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اس گھر کو ڈھانپ لیتی، فرشتے بھی گھیر لیتے، اللہ کی رحمت اس گھر کو ڈھانپ لیتی ہے. وانزلت علیہم السکینہ، ان پر سکون نازل ہوتا ہے. جتنے دن آپ یہاں قرآن سنتے رہے اور قاری صاحب پڑھتے رہے، اس وقت آپ پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی تھی. اندازہ لگا؟ فجر کی نماز پڑھنے آ رہے ہیں، تلاوت سن رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت، فرشتوں نے، رحمت کے فرشتوں نے آپ کو گھیرا ہوا. انزلت علیہم السکینہ، ان پر سکون نازل ہوتا ہے. جتنے نمازی جنہوں نے قرآن سنا ہے نا، انہوں نے اس سکون کا خود مشاہدہ کیا ہے کہ کتنا سکون ملتا تھا ان کو یہاں آ کر. روزانہ ملتا ہے الحمدللہ. اللہ اس سکون کو جاری رکھے. اگر میں کہہ دوں کہ اس سکون کی فیکٹری کو اللہ آباد رکھے، اس سکون دینے والی فیکٹری کو، ایک دوائیاں سکون دیتی ہیں نا، گولیاں، دوائیاں، اور ایک یہ قرآن سکون دیتا ہے، یہ قرآن سکون دیتا ہے. یہ بچے بچیاں جب گھر میں قرآن پڑھیں گے نا، اس گھر کو بھی فرشتے گھیریں گے، اس گھر پہ بھی رحمت ہوگی، اس گھر پہ بھی سکون ہوگا. آج ہر ایک بندہ چاہتا ہے میرے گھر پہ اللہ کی رحمت ہو، میرے گھر میں سکون ہو. دعائیں کرتے ہیں نا جی، اگر سکون چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، بچوں اور بچیوں کو اور بیوی کو بھی کہہ دیں کہ بس اونچی آواز سے تلاوت کرنی ہے قرآن کریم کی. یہ اونچی آواز سے نا میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ جو ہمارے یہاں قرآن خوانی ہوتی ہے نا کبھی کبھی، تو غور سے دیکھیے گا، بڑے قابل لوگ، پڑھے لکھے لوگ، وہ قرآن حکیم کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، تلاوت نہیں کرتے، بالکل تلاوت نہیں کرتے. وہ جیسے اخبار نہیں ہم پڑھتے، اخبار پڑھتے ہیں نا تو سامنے ہونٹ بھی نہیں ہلاتے. اخبار جب ہم پڑھتے ہیں ہونٹ نہیں ہلاتے، سارا اخبار پڑھ کے ہم سمجھ جاتے ہیں. لیکن قرآن حکیم کو پارا کھولا ہوا ہے سامنے اور بالکل ہونٹ نہیں ہلاتے، وہ ورق بھی پلٹتے ہیں، پورے قرآن کو سمجھتے بھی، ترجمہ بھی سمجھتے ہیں. بہت سے حضرات ترجمہ بھی سمجھتے ہیں، اور وہ ورق پلٹتے جاتے ہیں، ورق پلٹتے جاتے ہیں. اتنے سارے علماء موجود ہیں، سارے موجود ہیں. اگر یہ بندہ اس پورے پارے کو مطالعہ کرے اس طرح بغیر ہونٹ ہلائے، اور پھر اس میں سجدے کی آیت آ جائے، تو یہ مفتیان کرام فرماتے ہیں اس پر سجدہ تلاوت واجب ہی نہیں ہوتا. کیوں؟ تلاوت ہی نہیں ہوئی. بڑی توجہ سے بات سننی، تلاوت ہی نہیں ہوئی. اس لیے کہ تلاوت کی کم از کم مقدار یہ ہے کہ ہونٹ ہلے، ورنہ وہ تلاوت نہیں، وہ آپ نے مطالعہ کیا ہے. اس لیے میں بار بار نا اونچی آواز سے ذرا بار بار کہہ رہا ہوں، اونچی آواز سے تلاوت کرنے کی بچوں کو عادت ڈالیں. یہ خواتین بھی گھر میں پڑھ رہی ہوتی ہیں قرآن، ہونٹ نہیں ہل رہے ہوتے، اچھا آئندہ ان کو تاکید کیجیے کم از کم ہونٹ تو ہلائیں گے، ورنہ وہ مطالعہ ہے، تلاوت نہیں ہے، تلاوت نہیں ہے. اور اگر تھوڑی سی آواز اتنی کہ بندے کو کانوں میں آواز سنائی دے، پھر اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے، پھر وہ حقیقی تلاوت ہے. اس لیے ذرا سی اونچی آواز نکال کر تلاوت کیجیے. نمبر 1، گمراہی کو کیسے ختم کریں گے، جو اصل موضوع تھا، تلاوت کلام پاک کے ذریعے. گھر میں ہر ایک کو عادت ڈالیں کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے. 5 منٹ کر لیں، نہ لگائیں گھنٹہ، 5 منٹ.
اب یہ میں 5 منٹ پہ کیوں آ گیا؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الاعمال ادومها وان قل، خیر الاعمال ادومها وان قل، بہترین عمل وہ ہے جو پابندی سے کیا جائے اگر چاہے تھوڑا ہو. بہترین عمل وہ ہے جو پابندی سے، یہ نا پہلے 2 پارے پڑھے، 4 پارے پڑھے، 6 پارے آج میں نے پڑھے اور پھر بعد میں ہفتہ بھر ناغا. نہ نہ نہ، پابندی. جس طرح یہاں نماز میں نا پابندی، ماشاء اللہ ہر روز قرآن سنا. بچوں کو عادت ڈالیے گا 5 منٹ تلاوت کر لو بیٹا، اونچی آواز سے ذرا قرآن دیکھ کر تلاوت کر لیجیے. نمبر 1 کام، بچوں کو اگر گمراہی سے بچانا ہے، بچیوں کو گمراہی سے بچانا ہے، تلاوت کلام پاک کی عادت ڈالیے. نمبر 2 وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائیں. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائیں. تزکیہ نفس، یہ دوسرا کام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جس سے گمراہی ختم ہوئی. کیونکہ آیت کے آخر میں کیا ہے، ابھی میں نے پڑھا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. شان یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، اب نہیں ہے. تو کیا کیا؟ نمبر 1 تلاوت کلام پاک. نمبر 2 وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائیں. تزکیہ نفس، 2 جملوں میں تزکیہ نفس مکمل ہونے لگا ہے. لمبی بات بالکل نہیں، مختصر 4 کام باتیں بتانی ہیں بس. نمبر 2 وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائیں. اور تزکیہ نفس 2 جملوں میں مکمل ہو جائے گا بس. انسان کے اندر سے، اپنے بچے اور بچیوں کے اندر سے بری سوچوں، برے رویوں، برے سوچوں، برے رویوں، برا بیہیویئر، غلط بیہیو، بری سوچوں، برے رویوں، برے اخلاق، بری عادتیں، برے اعمال انسان اپنے اندر سے نکالے اور اچھی سوچیں، اچھے رویے، اچھے اخلاق، اچھی عادتیں پیدا کرے. تزکیہ نفس مکمل ہو گیا. اور کچھ نہیں ہے تزکیہ نفس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی یہی کام کیا. سوچوں کو بدلا، اچھی سوچیں، مثبت سوچیں، منفی نہیں، نیگیٹو سوچیں نہیں، منفی سوچیں. منفی سوچوں کو نکالا، مثبت سوچیں پیدا کی. رویے بدلے، بیہیویئر بدلا. کیسے بات کرنی ہے، کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے، کیسے دوسرے کے ساتھ رویہ رکھنا ہے، بدتمیزی نہیں کرنی، اس کا احترام کرنا ہے، اس کا ادب کرنا ہے، اس کی عزت کا خیال رکھنا ہے، اس کو تکلیف نہیں پہنچانی. بتائے طریقے، بتائے کہ کس طرح انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، کیسے انسان